امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں بڑے بریک تھرو کا امکان۔ امریکی جریدے ایکزیوس کی مطابق ایران جوہری افزودگی روکنے پر رضامند ہو گیا۔ امریکہ نے بھی اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا گرین سگنل دے دیا۔ اب ہرمز کھلے گی، اربوں ڈالر کے ایرانی فنڈز بھی بحال ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا تہران میں امریکی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کریں گے، ایران کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ امریکہ کا آپریشن ایپک فیوری کے مقاصد پورے ہونے کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران کے خلاف جنگ کا جارحانہ مرحلہ مکمل ہو چکا، ہم امن کے راستے کو ترجیح دیں گے۔ صدر ٹرمپ ایک معاہدہ چاہتے ہیں لیکن ایران نے اب تک یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ تہران کو مذاکرات کی میز پر لوٹنا چاہیے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بڑے حملے کریں گے، حملے پہلے سے زیادہ شدید ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا تہران نے معاہدہ کیا تو آپریشن ایپک فیوری ختم کر دیں گے۔ ابنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکہ ایران براہ راست مذاکرات کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطے میں جلد دیرپا امن کے لیے پرامید، امن فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی پیغام اسلام کا کانفرنس سے خطاب، کہا فریقین کے درمیان بات چیت دیرپا امن میں تبدیل ہوگی، امن ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ امریکی اور ایرانی قیادت ہماری دعوت پر اسلام آباد آئی۔ 1979 کے بعد پہلی بار ایران اور امریکہ ساتھ بیٹھے۔ سعودی ولی عہد نے امن بات چیت میں کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پروجیکٹ فریڈم پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواست پر روکا، دیکھیں گے حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ابنائے ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ایران سے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے خلاف مہم میں شاندار فوجی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کا اقدام خطے میں امن کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے بروقت پروجیکٹ فریڈم روکا، پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ امید ہے یہ پیش رفت معاہدے کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کا فارمولہ بتا دیا۔ امریکہ دھمکیاں بند کرے تو محفوظ راہداری ممکن ہو سکے گی۔ نئے طریقہ کار کے ساتھ ابنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ایرانی ضوابط کا احترام کرنے پر بحری جہازوں کے کپتانوں سے اظہار تشکر۔ چین کا امریکہ اور ایران مکمل جنگ بندی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے فریقین ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اپیلوں کا جواب دیں گے۔ مذاکرات جاری رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ چین ایران کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات۔ چین نے ایران کے خلاف جنگ کو ناجائز قرار دے دیا۔ عباس عراقچی نے کہا ایران منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ سعودی ولی عہد نے کہا حالیہ صورتحال دنیا کے مفاد میں نہیں، تنازع کا سیاسی حل نکالا جائے۔ ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عراقی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت، کہا امریکی حکام دھمکیاں دینا بند کریں۔
امریکہ ایران معاہدے کا امکان، عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی۔ امریکی خام تیل 7.5% کمی کے بعد $93 فی بیرل پر آ گیا۔ برنٹ کروڈ آئل 6.8% کمی سے $102.40 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ اماراتی مربن آئل کی قیمت میں 6.75% کمی، $98.82 فی بیرل پر آ گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طاہر کی شرکت۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے بلوچستان میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکہ حق کو بھارت کے لیے سبق آموز تجربہ قرار دے دیا۔ کہا، بھارت پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے دندان شکن جواب دیا۔ قوم نے مارکہ حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، مارکہ حق واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کئی زیادہ شدید۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی زیر صدارت پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس، روایتی اور غیر روایتی چیلنجز کے خلاف جنگی تیاریوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ کانفرنس میں مارکہ حق کے دوران دی جانے والی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، پنجاب حکومت کا بھرپور جشن منانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 8، 9 اور 10 مئی کو تقریبات ہوں گی۔ 8 اور 9 مئی کو لاہور کے لبرٹی گول چکر پر بڑا کانسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاندار تقریب میں شرکت کریں گی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اوورسیز پاکستانیوں کا ملک سے والہانہ محبت کا اظہار۔ کہا، ہم سرحدوں سے دور سہی مگر ہمارے دل وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہماری پہچان صرف پاکستان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسمبلی ڈیم کا دورہ۔ وزیر داخلہ کو ڈیم کی موجودہ صورتحال اور مجوزہ توسیعی منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی کی قابل عمل اور جامع پلان فوری تیار کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ توسیعی منصوبے کے لیے جامع پلان جلد تیار کر کے پیش کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے ڈیم کے اطراف علاقے کا جائزہ بھی لیا۔ علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ اور ڈیولپمنٹ کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی ترقی میں نجی شعبے کی شمولیت اولین ترجیح ہے۔ ہمارا فوکس کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کا عالمی اداروں کے تعاون سے مالیاتی نظام کو مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان نے پنجاب میں ڈیولپمنٹ بیوٹیفیکیشن منصوبوں کو سراہا۔ پہلی بار دیہات میں بھی صفائی کا مربوط نظام لانے پر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ نے جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے اجلاس کی بھی صدارت کی۔ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے لیے 17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی مکمل۔ جرائم پیشہ ریکارڈ والے اب ٹیکسی نہیں چلا سکیں گے۔ آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے نیا سیکیورٹی نظام متعارف۔ ڈرائیورز کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کے مطابق لاہور پولیس اور آن لائن ٹیکسی کمپنیز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔